نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ اس کی دی ہوئی توفیق سے پارہ نمبر 3 کے اہم نکات کا ذکر کیا جائے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی، ہر رسول یا نبی پر اسے دی گئی فضیلت کے ساتھ ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم عظمت والی آیت آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کا بہت خوبصورت تعارف آیت الکرسی ایک آیت میں بیان کر دیا گیا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیت تمام آیتوں کی سردار کہلائی، جس میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے، تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، تو ایک آیت آیت الکرسی کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور اسی کے ذریعے کے لیے، اس کے ساتھ تعلق کے لیے اس نے کلام الہی ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ کتاب ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، طاغوت سے نور کا سفر ہے۔ جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے وہ نور کے سفر کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہترین دوستی، ابراہیم نے جب اپنے رب کو دوست بنایا تو ان کی کیسے بے مثال رہنمائی کی گئی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جو مکالمہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں وہ بادشاہ اپنی جھوٹی بادشاہت کی حقیقت واضح ہونے پر ششدر رہ گیا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد زندگی بعد الموت پر یقین رکھنے کے واقعات کا ذکر ہوا۔ بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے، اور پھر ایک اور واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اس مالک کائنات کے لیے نہ پہلی دفعہ تخلیق مشکل ہے اور نہ دوبارہ مشکل ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہوا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کیا ہوا کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تک کا اجر مل سکتا ہے۔ لیکن خرچ کرتے ہوئے 3 باتوں کو خیال رکھنا ہے، 3 کاموں سے بچنا ہے۔ احسان نہیں جتانا، خرچ کر کے دکھ نہیں دینا، اذیت نہیں دینی یعنی طعنہ نہیں دینا، اور دکھاوا نہیں کرنا۔ 3 کام، احسان جتانا، دکھ دینا اور ریاکاری، اس سے بچنا ہے، تبھی انفاق کا حق ادا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خرچ کرنے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں
اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، یعنی جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرے، جس کے پاس مال نہیں تو وہ قول معروف کرے، ذکر تسبیحات کرے۔ ہم صدقہ کب کرتے ہیں؟ مصیبت آنے پر، کسی حادثے کی شکل میں، حادثے کے آنے پر، یا بیماری کے بعد، یا کوئی برا خواب دیکھ کر، یعنی اپنے ڈر کے بعد ہم صدقہ کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا صدقہ اس کے برعکس ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا صدقہ دین کی فلاح کے لیے، دین کی ضرورت کے لیے ہوا کرتا تھا، اور جو صدقات ہم کرتے ہیں وہ تو صرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سراسر نفع کا سودا ہے، خرچ کرنا مال کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں لیکن الشیطان یعدکم الفقر، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلائے گا، اس کی چال کا شکار ہونے سے بچنا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ، دین کی راہ میں خرچ کرنا عام خرچ کرنے کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ دینا شکر گزاری کی علامت ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہیں اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا بھی زیادہ بہتر ہے۔ انسان کی مال خرچ کرنے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، عموماً صدقہ کرنا، یا پھر کسی کو قرض دینا گروی رکھنے کی شکل، یا پھر سود کی شکل۔ تو یاد رکھیں اللہ نے صدقے کو پسند کیا، قرض کو بھی پسند کیا کہ کسی کی مدد کی جائے، لیکن سود، اس کے بارے میں تو جنگ قرار دیا، اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا، اسی لیے سود کی حرمت کا ذکر ہوا، اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود لینا اور دینا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، اس لیے اہل ایمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس کے برعکس قرض کے احکامات دیے گئے، مومنوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ قرض کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور قرض کو بھی بہترین صدقہ کہا گیا، اور جب قرض کا لین دین کرے تو اس کو لکھ لیا کریں، لکھنے کا حکم ہے تاکہ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں اور لکھا ہوا یاد دہانی رہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، جو معراج کی رات عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا۔ یہ وہ اہم آیات ہیں جو عرش کے خزانے سے ملتی ہیں۔ جو شخص ان 2 آیات کو رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، اور یہ آیات قبولت دعا کا ذریعہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام کا رویہ قرآن سننے کے بعد سمعنا و اطعنا کا ہوتا تھا کہ اے رب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ جھک جاتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اسی سنت کو اپنا سکیں کہ جب قرآن کی آیات ہماری سماعت سے ٹکرائیں، ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوں، تو آواز آئے کہ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، ہم تیری بات مانیں گے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے عمل کی راہ کو آسان کر دے، ہمارے دل میں اپنے علم کی محبت ڈال دے۔ سورۃ آل عمران آل عمران مدنی صورت ہے۔ ابتدائی آیات وفد نجران کی آمد کے موقع پر مدینہ میں نازل ہوتی ہیں۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام، انہی کی مناسبت سے اس سورت کا نام۔ بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ، خاص طور پر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں رحمتوں سے سرفراز کرنا، ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا۔ اس دعا کو کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر بیان ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی۔
دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر خوش ہونا اور اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت سے پہلے ان کی والدہ کا ذکر کرنا بہت اہم ہوگا، جنہوں نے اپنی نسل کی فکر کی، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے آج ہمیں بھی اپنی نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کی، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بنانے کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دین سکھانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے لیے اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے لیے نظر مان لی، تو ایسا نہ تھا کہ جب دین کے لیے ان کو وقف کیا تو وہ حضرت مریم اپنی والدہ کی بیٹی نہیں رہی، نہیں، بلکہ ان کے رب نے ان کو بہت اچھی بیٹی بنا کر اٹھایا۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کی فکر کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، تو وہ یہ نسلوں تک یہ خیر باقی رہے گا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت خاص طور پر ان کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی شکل میں جو کلمات نازل کیے، اس نے ان کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ پھر سورت آل عمران میں اور جن چیزوں کا ذکر ہوا کہ اگر اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، دین والے کو اللہ بے حساب رزق دے سکتا ہے، بے موسم کا پھل اور رزق عطا کر سکتا ہے، تو یہ عمل دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی، جو ان کے رب نے قبول کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متقی متوکل ہوتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو، ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفوں، نظریات سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ ایمان، محبت، اطاعت اور اتباع، یہ سارے وہ زینے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لاؤ، تو جواب میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا۔ علم کا مقام بتایا جس کے لیے گواہی اللہ نے دی، علم کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو بھی اکٹھا کر دیا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کے ساتھ ایمان کی تکمیل کرنا توحید کہلاتا ہے، اور توحید ہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ایک ایمان والے کی عمل صالح کے ساتھ عمارت قائم ہوتی ہے۔ سورت آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہوا، ان کو عطا کیے جانے والے معجزات کا ذکر ہوا، اور پھر جس طرح معجزانہ طور پر وہ دنیا میں آئے اسی طرح ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اسی پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، کہ جب اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور پاک کر دوں گا ان سب چیزوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو بھی سازشیں تھیں
جو بھی مخالفت تھی اللہ نے ان سب سے ان کو بچا لیا اور ان کو معجزانہ طور پر زندہ اٹھا لیا، اور ان کی واپس اس دنیا میں واپس آنے کو آخرت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تعلیمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کونو ربانین، ربانی شینا، ربانی بننا ہے۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھ کر اللہ والا ربانی بنتا ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، یعنی اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور رب والا بنانا ہے، ربانی بنانا ہے۔ ربانی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ طریقہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ اس کی کتاب کو صرف اس کے لیے سیکھا جائے، اور حکمت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا جائے۔ کتاب کا علم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ انسان کو ربانی بناتا ہے۔ اور ربانی کون ہے؟ جو اللہ سے خود بھی جڑتا ہے اور لوگوں کو بھی جوڑتا ہے، اور جوڑنے کے لیے حکمت کی تلاش کے لیے کتاب اور سنت سے اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ ربانی بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا کر ہی ربانی بنا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی انسانیت کو رب سے جوڑا تھا۔ سورۃ البقرہ کے آخری آیات اور تقریباً پورا تیسرا پارہ، جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، بہت زیادہ اجر و ثواب کی طرف توجہ دلائی گئی، سود سے بچنے کا حکم دیا گیا اور اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ کتاب کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خاص طور پر اس کا آغاز اپنی نسل کی فکر سے کرنے کا حکم ملتا ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، صدقات اور خیرات، یعنی آج کہا کہ صدقہ کر لو، بار بار کہا صدقہ کرو، اگر آج نہ کیا تو کل آخرت میں زمین بھر سونا بھی دو گے وہ تو تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بہت بڑی اس دنیا کی سچائی ہے کہ جو بھی دنیا سے گیا وہ اپنی مال و متاع چھوڑ کر گیا، تو کامیاب وہ ہے کہ وہ اپنے مال و متاع میں سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ کے لیے خرچ کر جاتا ہے۔ وہی کامیاب ہے جس نے آج خرچ کر لیا، اور خرچ کرنے کے لیے اللہ کی راہ پر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، تو اسی کے لیے ان گنت انعامات اور خوشخبریوں کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ تو آئیے اللہ کی طرف سے ملنے والی صلاحیتوں کو، جو اس نے مال کی شکل میں دی یا ذہانت کی شکل میں دی یا کسی صلاحیت کی شکل میں دی، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، دنیا اور آخرت دونوں کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تھکانے والے بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔